اللہ کے نبی علیہ السلام نے رمضان المبارک کا تعارف کراتے ہوئے ایک یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ عام طور سے ہماری زبان میں جب لفظ صبر آتا ہے تو اس کا ایک مفہوم محدود سا ہمارے ذہنوں میں آتا ہے کہ صبر یہ ہے کوئی تکلیف یا بیماری آئے تو اس کو برداشت کرے، بس اس سے کوئی زیادہ اچھا تصور ہمارے ذہن میں صبر کا نہیں آتا ہے۔ لیکن ہزاروں سال کا سفر کرنے کے بعد یہ لفظ ہماری زبان پر آیا ہے، اردو زبان میں اس کا استعمال ہونے لگا ہے، لیکن یہ اصل لفظ عربی کا لفظ ہے اور قرآن کریم کے اندر اس لفظ کو جگہ جگہ آپ پڑھتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور کہیں فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ تو صبر کا مفہوم عربی زبان کے اعتبار سے بڑا وسیع اور جامع ہے۔ علماء کرام نے پھر اس صبر کی تفصیلات بیان کی۔ اس صبر کسے کہتے ہیں؟ حبس النفس عند المکارہ، کہ طبیعت کے خلاف جو بات بھی پیش آئے اس کو برداشت کرنا صبر کہتے ہیں۔ انسان کے مزاج اور طبیعت کے خلاف جو بات بھی پیش آئے اس کو برداشت کرنے کا نام صبر ہے۔ کبھی انسان بیماری کی وجہ سے صبر کرتا ہے، برداشت کرتا ہے، بیماری کو سمجھتا ہے کہ اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی، جس نے بیماری دی ہے وہی شفا دینے والا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو میرا رب ہی مجھے شفا دیتا ہے۔ تو جب بیماری آئے تو یہ بیماری بھی اللہ کی طرف سے سمجھی جائے اور اس پر صبر کیا جائے، اس کو برداشت کیا جائے، اور پھر یہ کہ بیماری آنے کے بعد اللہ تعالیٰ بندے کے بہت سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ایک مسلمان کو کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کانٹا چبھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کا ایک گناہ معاف فرماتا ہے، درجہ بلند فرماتا ہے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی بندہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے تو اس سبحان اللہ کہنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے ایک درخت اگا دیتا ہے، ایک پھلدار درخت اگا دیتا ہے۔ تو اسی طرح مصیبت آئے اور اس پر صبر کرے اور اللہ کی طرف سے سمجھے کہ اللہ نے اس کو میرے گناہوں کا کفارہ بنا کر بھیجا ہے۔ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کر کے بھول جاتا ہے بندہ، نہ اس کو توبہ کی توفیق ہوتی ہے اور نہ اس پر آنسو بہانے کا موقع آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس طرح بیماریاں بھیج کر ایسے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو یہ بیماری بھی اللہ کی طرف سے گویا ہمارے لیے ایک درجے میں ہمارے گناہوں کی معافی اور کفارے کا ذریعہ ہے۔ تو یہ بھی صبر ہے۔ اور اگر مال و دولت کی شکل میں نقصان پیدا ہو اس کو برداشت کرنا یہ بھی صبر ہے۔ عبادت کرنے میں دل نہ لگتا ہو، اس کے باوجود ہم زبردستی نفس کو اس کے تابع کر رہے ہیں، عبادت کے لیے اس کو مجبور کر رہے ہیں اور نفس کو تکلیف ہو رہی ہے، تو نفس کو تکلیف پہنچانا یہ بھی ایک طرح سے صبر ہے۔ تو صبر گناہوں سے بچنا ہے، دل چاہ رہا ہے گناہ کرنے کو لیکن اس کے باوجود ہم گناہوں سے بچ رہے ہیں، تو گناہوں سے بچنے میں جو اذیت اور کرب محسوس ہو رہا ہے، اس اذیت اور کرب سے بچنے کا نام بھی صبر ہے۔ تو چاہے معصیت سے بچے، چاہے بیماری اور تکلیف سے بچے، چاہے عبادت میں نفس کو مجبور کرنے پر جو اذیت ہو رہی ہے اس سے ہم نبرد آزما ہو، اس سے ہمارے مقابلہ آ رہے ہو، ان تمام چیزوں کا نام
عربی اصطلاح میں صبر ہے. اسی لیے اس صبر کی بڑی فضیلت قرآن کریم میں اللہ نے بیان کی. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. اللہ تعالیٰ ایسے صبر کرنے والوں کو بے حد حساب اجر عطا. اس لیے قرآن نے فرمایا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. اے ایمان والو صبر کرو، نامساعد حالات کے خلاف جم جاؤ، استقامت پیدا کرو اور دوسرے لوگوں کو بھی اس کے لیے تیار کرو، ماحول پیدا کرو اور اپنے ایمان اور عقیدے کی سرحدوں کی حفاظت کرو. اس طرح ملک کے لیے حفاظت کرنے والی فوج ہوتی ہے سرحدوں کی، اسی طرح ہمیں اپنے ایمان اور عقیدے اور اسلام کی بنیادی چیزوں کی حفاظت کرو. واتقوا اللہ، اور ہر حال میں اللہ سے ڈرتے ہو تاکہ تم کامیاب ہو. روزے کی حالت میں بھی نفس کے اوپر جو مشقت اور تعب ہوتی ہے اور جو بھوک اور پیاس کا عالم گزرتا ہے اس کو برداشت کرنا یہ صبر ہے. اس کا بدلہ اللہ نے فرمایا وہ صبر ثوابہ الجنہ، یہ صبر کا بدلہ جنت. اللہ تعالیٰ ہمیں روزے کی حالت میں صبر ضبط کرنے اور نفس کے خلاف جرأت اور ہمت اور حوصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے.